بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل ایک ٹرائکا بن گیا، تکون جسے کہتے ہیں، مثلث، کہ ایک تو پیر صاحب بیٹھے ہیں، ایک ان کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہمارے وقت کے خطیب ہیں اور نعت خواں ہیں۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ اولیاء کے فضائل، مقام ولایت، شان ولایت، کرامات ولایت، عظمت ولایت اور نسبت کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس بابا جان کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اسکرین شو سرکار کے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ بتایا کسی نے؟ کوئی بتاتا ہے؟ تو نہیں بتائے گا تو یہ لوٹیں گے نا، نہیں بتائے گا تو پھر حالات یہاں تک پہنچیں گے جو پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے آج ہم سب پر احسان کیا حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد حسن باروی رحمہ اللہ تعالی۔ میں کراچی سے آیا، ہمارے مفتی صاحب جو بھی تھے کراچی سے ہم چل کر آئے، علامہ خادم حسین رضوی لاہور سے چل کر آئے، اس کم معذوری کے باوجود، اس لیے کہ آج اس حجت کو قائم کرنے میں ہم پیر صاحب کا ساتھ دیں، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ کی عدالت میں اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی عدالت میں کہ کوئی حجت قائم کرنے والا نہیں تھا، کوئی کلمہ حق کہنے والا نہیں تھا۔ آج انہوں نے پرچم بلند کیا ہے، اور جو بھی پیران نظام ہیں، اب مصلحتوں کا وقت نہیں ہے۔ اگر مصلحت کا وقت ہوتا تو یہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب وہاں سے منڈی بہاؤالدین سے چل کر نہ آتے، پیر ولید صاحب شرف پور سے چل کر نہ آتے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی شہادت رقم کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ دو ٹوک پیغام دنیا تک پہنچ جائے، اہل سنت و جماعت تک پہنچ جائے اور تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ کا حصہ اللہ کے پیارے حبیب نے بچا کر رکھا ہے۔ اگر آپ اپنا حق ادا کریں گے جیسے صحابہ کرام نے ادا کیا تو آپ کا حصہ بچا کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بشارت ہو، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ تو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کا حصہ میرے آقا نے بچا کر رکھا ہے، 7 گنا۔ سمجھ آیا؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ صحابی سے پوچھا گیا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ اگر تم خود راہ راست پر ہو تو لوگ لٹتے رہیں، لوگ مرتے رہیں، لوگ بھٹکتے رہیں، لوگ بہکتے رہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ کیا یہ صورتحال ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ حتی اذا رأیتم شحا مطاعا وإعجاب ذی رأی برأیہ وہوى متبعا، کہ جب تم دیکھو کہ ایسا وقت آ جائے کوئی شخص اپنی باطل رائے کو حرف آخر سمجھے، خواہشات کی پیروی کرے، اور پھر وہ اس وقت فرمایا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے انگارے کو ہتھیلی پر رکھنا۔ اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا کہ اس وقت جو اپنے دین کو بچائے گا اس کے لیے اجر 50 رجلا، 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر جب بھکر میں جمع ہوں گے یہ؟ فرمایا نہیں، صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے 50 افراد کے برابر ہے۔ یعنی جب مشکل دور میں جب دین کا نام لینا، جب دین کا پرچم سر بلند کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت جب کھولتے ہوئے انگارے پر کھڑے ہو کر کوئی دین کا پرچم سر بلند کرے گا اس کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ اور پھر حضور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اقلب مدینہ قضا و قضا باہلہا، جاؤ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان فیہا رجلا، اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے لم یاسک طرفۃ عین، کہ ایک پلک جھپکنے کے مقدار بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ کا ولی ہے، متقی ہے، پارسا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت بستی کو الٹ دو، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ جب اس کے سامنے میری دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، جب اس کے سامنے ناموس صحابہ اور اہل بیت کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی جبین پر شکن بھی نمودار نہیں ہوئی، اس کی دینی حمیت جاگی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آج یہ بہترین موقع ہے کہ عہد کر کے جاؤ کہ آج جو علامہ خادم حسین رضوی ڈکلیریشن جاری کریں گے، ہم اپنی بساط کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ نے ہمیں جانی مالی طاقت دی ہے اس کو صرف کریں گے، اور دین حق کے پرچم کو سر بلند کریں گے، اور اہل سنت و جماعت کے پرچم کو سر بلند کریں گے۔